اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ 20 نومبر ہم پوری دنیا میں بچوں کے حقوق کا دن مناتے ہیں، اور آج جب ہم بچوں کے حق کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہم مسنگ بچوں اور ان کی ایکسپلائٹیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر صحیح طرح سے بات کر لیں اور اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیں تو میرا خیال ہے کہ اس دن کو منانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہم بچوں کو ان کا حق دے دیں گے۔ بہت سی یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اور میں بیٹھ کر کچھ نوٹس بھی لے رہا تھا۔ کچھ باتیں دل پر لگتی ہیں جا کر، کیونکہ کبھی ہم بھی بچے تھے اور آج یہ خواہش کرتے ہیں کہ گلاب لمحوں کے مخمل پر کھیلتے بچپن، پلٹ کر آ کہ میں تجھ سے شرارتیں مانگوں۔ یقیناً وہ بچپن بہت اہم تھا، اور ہم خود آج جب والدین کے درجے پر پہنچتے ہیں اور جب ایسی دردناک کہانیاں سنتے ہیں تو ہل کر رہ جاتے ہیں۔ میڈیا کے 30 سال کے سفر میں نے GOFIR کا ایک پروگرام کیا جس کا یہاں ذکر بھی ہے۔ اس دوران اس ایشو کے اوپر درجنوں پروگرامز کیے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک ایسا ایشو ہے جو صرف نیت کی کمی کی وجہ سے حل نہیں ہو پا رہا۔ 2018 میں قصور میں زینب شکار ہوتی ہے، 2019 میں جا کے زینب بل آتا ہے، 2020 میں جا کے وہ اسمبلی سے منظور ہوتا ہے، 2021 میں جا کے جب ہم زینب ایپ بناتے ہیں، اور 2022 میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں 5000 سے زائد بچے ہر سال گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ کل کی بات ابھی یہاں پر کی گئی، ایک کیس کی بات کی گئی لانڈی کی، نہیں جناب، کل صرف ایک واقعہ نہیں ہوا، کل اس شہر میں 2 بچیوں کی لاشیں ملی ہیں، ایک لانڈی سے ملی، ایک سرجانی سے ملی، اور دونوں بچیاں 2 دن کے وقفے سے غائب ہوئیں، 2 دن کے لیے غائب ہوئیں، اس کے بعد جا کر ان کی لاشیں ملی ہیں، اور دونوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، دونوں کی عمر صرف 7 سال ہے۔ آپ نے زینب بل بنا لیا، آپ نے الرٹ بل بنا لیا، لیکن آپ کی نیت کی کمی ہے جو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں اتنے جذبے سے کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اولاد کا دکھ دیکھا ہے۔ اس شہر میں 2009 میں جب بم بلاسٹ ہوا 10 محرم کے جلوس میں، تو میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی بھانجی کھوئی ہے، مجھے اولاد کا دکھ ہے۔ جب یہ ہوتا ہے نا اس طرح کا کوئی واقعہ تو لرز کر رہ جاتا ہوں۔ تو کرنا کیا ہے؟ صرف نیت کی کمی کو دور کر لیجیے۔ یہاں اس بات کی وضاحت دینے کی کوشش کی گئی میری دوست کی جانب سے، لبنہ ٹوانے کی جانب سے، کہ پولیس پابند ہے اور فوری طور پر کارروائی کرتی ہے، روزنامچے میں انٹری کر دی جاتی ہے تاکہ اگر بچہ جو ہے کہیں ادھر ادھر مسنگ ہے اور واپس آ جائے تو قانون کے دروازے عدالتوں تک نہ جانا پڑے، اور جب FIR ہو جاتی ہے اور ملزمان گرفتار بھی کر لیے جائیں تو عدالتوں سے انہیں ضمانتوں پر رہا کر دیا جاتا ہے کہ انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ تو کمی کہیں نہیں ہے، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمی نیت کی ہے جناب۔ جب آپ عدالتوں میں ملزمان کو پیش کرتے ہیں تو آپ کا پروسیکیوشن اتنا مضبوط کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ان عدالتوں سے سزائیں کرانے میں کامیاب ہو جائیں؟ کیوں پولیس کے ہمارے کیسز میں جو ہے وہ سزائیں کم اور بریت زیادہ ہے؟ کیوں ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ملزمان، معذرت کے ساتھ میری اس بات کو اگر کسی کو برا لگے تو معذرت میں پہلے کر لیتا ہوں، کہ ملزمان کے پیرول پر وکلا موجود ہوتے ہیں، ادھر ملزم پکڑا گیا اور ادھر اس کے لیے پورا پینل جو ہے وہ عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروسیکیوشن کو بہتر نہیں بناتے، آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر نہیں بناتے۔ اس ملک میں
بہت کچھ ہوا ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ناپید ہے وہ انصاف ہے۔ ہمیں ان والدین کے دکھ کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ جن کے بچے ان سے جب بچھڑ جاتے ہیں تو وہ کس کرب سے گزرتے ہیں۔ اس میں اب میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور ظاہر ہے یہاں میں میڈیا کو پریزنٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کو گیتا یاد دلاؤں گا۔ گیتا ایک گونگی بہری بچی جو انڈیا سے سرحد عبور کر کے پاکستان آ گئی تھی۔ جب میڈیا نے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا تو گیتا جو ہے اپنے ملک واپس گئی، اس کی شناخت ہوئی، وہ اپنے والدین کے پاس واپس گئی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں 15 سال کا رمضان واپس ملا جو کئی سالوں سے وہاں پر موجود تھا، وہ بھی اسی طرح سے سرحد عبور کر کے وہاں چلا گیا تھا۔ یقیناً میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک وقت تھا اخبارات میں مسنگ بچوں کی تصاویر چھپا کرتی تھیں، ایزی سے ہمیں بھیجی جاتی تھیں، ہم انہیں باقاعدہ شائع کرتے تھے۔ جب پروگرام کرنا شروع کیا جیو ایف آئی آر، جب جیو نیوز آیا تو ہم نے متعدد بار جو اس طرح کی سٹوریز کی جن میں ہم نے مسنگ بچوں کی تصاویر اور ان کے جو کانٹیکٹس ان کی چیزیں جو ہم نے پیش کی۔ لیکن آج میں میڈیا میں ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری اسکرین پر ٹائم نہیں ہے۔ آج ہم گھڑی چور تو کر رہے ہیں، لیکن ہم بچے چوروں کی بات نہیں کر رہے۔ کل جب اتنی بڑی 2 وارداتیں ہوئی شہر میں کہ 2 7 سال کی بچیوں کی لاشیں ملی جنہیں زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، تو وہ خبر جو ہے 4تھے اور 5ویں نمبر پر تھی، اور پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو خبر تھی وہ سیاست سے متعلق تھی۔ کبھی ایک شخص آ کے سیاست کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا شخص آ کے اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم بطور سوسائٹی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ سارے قوانین موجود ہیں، نئے بل، نئی باتیں، یہ قانون بنا دو، وہ قانون بنا دو، سارے قوانین موجود ہیں۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون ضابطہ فوجداری، سب اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ صرف اور صرف کمی اگر کسی بات کی ہے تو وہ امپلیمنٹیشن کی ہے۔ اگر امپلیمنٹیشن نیت کے ساتھ کر لی جائے، اگر اس شخص کو جس نے 2 دن تک لانڈی تھانے میں درخواست جمع ہونے کے باوجود اس 7 سالہ بچی کے والدین کی درخواست نہیں لی، مقدمہ درج نہیں کیا، آپ اس کو اصل ذمہ دار بنا کر اگر اس کے خلاف صحیح سے کارروائی کر دیں، کوئی پولیس والے کی آئندہ یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بچی کے والدین کو جو ہے وہ واپس کر دے، کسی بچے کے والدین کو واپس کر دے اور صرف روزنامچے میں انٹری کر کے رکھ لے یا درخواست لے کر صرف اسٹیمپ لگا کر دے دے۔ نہیں، آپ کو مثالیں بنانا پڑیں گی، اور جب تک مثالیں نہیں بنتی تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے زینب بل بنا دیا، زینب الرٹ ایپ بنا دی، رزلٹ آج بھی وہی ہے، بچوں کی آج بھی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہاں گورنر سنگھ صاحب موجود ہیں۔ یقیناً مسنگ بچوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یقیناً یہ بچے جو ہیں پھر ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس شہر میں جب علامہ حسن ترابی کو خودکش دھماکے میں شہید کیا گیا تو ان پر خودکش حملہ کرنے والی کی عمر صرف 14 سال تھی، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا، اور ایسا ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ تو ان کو نہایت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آخری میں ضرور کہوں گا کہ صرف مسنگ بچے ہی نہیں، مسنگ پرسنز بھی اس سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو ہیں، ان کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لیجیے۔ ان کی مائیں بھی تڑپ رہی ہیں، ان کے والدین بھی تڑپ رہے ہیں۔ آپ کی اپنی جماعت مسنگ پرسنز کا کیس لے کے چلتی ہے، بلوچستان کے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ کیجیے۔ وہاں پہ بھی کوئی زینب ہوگی، وہاں پہ بھی کوئی بچہ ہوگا، سکینہ ہوگی، کوئی اور بچہ ہوگا جس کے والدین تڑپ رہے ہوں گے، ان کا بھی سوچیے۔ تھینک یو ویری مچ۔